اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، ایک دفعہ پھر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہے ویب ڈاک کی طرف سے۔ میرا نام ہے ڈاکٹر عمر فاروق خان یوسفزئی اور میں ایک پبلک ہیلتھ اسپیشلسٹ ہوں۔ ہمارے آج کا ٹاپک ہے نمونیا۔ نمونیا ہم ہر سال 12 نومبر کو نمونیا ورلڈ ڈے تو منا لیتے اور اس کے بعد اس کو بھول جاتے ہیں۔ نمونیا ایک بہت ہی مہلک بیماری ہے اور پوری دنیا میں ہر 40 سیکنڈ میں ایک بندہ اس سے فوت ہو جاتا ہے۔ لیڈنگ کلر یا لیڈنگ کاز آف ڈیتھ بھی اس کو بچوں میں سمجھا جاتا ہے، اور پوری دنیا میں بچے جن بیماریوں سے مرتے ہیں اس میں تقریباً 1.1 ملین جو کہ 16% بنتا ہے وہ نمونیا کی وجہ سے ہوتے ہیں، اور یہ ریشو انتہائی زیادہ ہے کسی بھی دوسرے بیماری سے۔ ایون ایڈز، ملیریا اور ٹی بی جیسے مہلک امراض مل کر بھی وہ ریشو نہیں بناتے جو اکیلے نمونیا کا بنتا ہے۔ اسی تناسب سے اگر ہم اپنے ملک پاکستان کی بات کریں تو پاکستان میں بھی جو بچے 5 سال سے کم ایج میں فوت ہو جاتے ہیں اس کا 14% اکیلا نمونیا بناتا ہے، جو کہ سب سے زیادہ ہے۔ اور یہاں پر انتہائی افسوس کے ساتھ میں یہ بات بھی بتانا چاہوں گا کہ پوری دنیا میں نمونیا کی وجہ سے فوت ہونے والے بچوں میں پاکستان تیسرے نمبر پہ آتا ہے، اور ہم سے آگے انڈیا اور نائجیریا ہے۔ اب میں نمونیا کیا ہے اس کے بارے میں سرسری سا بتاؤں گا، کیونکہ اس کے بارے میں آپ لوگ جانتے بھی ہیں۔ نمونیا ایک پھیپھڑوں کی بیماری ہے۔ اس میں عام طور پہ بخار، کھانسی اس میں پروڈکٹیو ہوتی ہے، بلغم والی۔ اس کا بلغم گاڑھا اور سٹکی ہوتا ہے، اور کلر اس کا کریمی وائٹ یا یلو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اس میں تھکاوٹ محسوس ہونا، سانس کا تیز چلنا، سانس لینے میں تکلیف ہونا، چیسٹ میں پین ہونا، اور نوزیا ہونا، وومٹنگ ہونا، ڈائریا بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ سارے اس کے علامات ہیں جو اس میں ہو سکتا ہے۔ مگر اب میں جس بات کی طرف آ رہا ہوں وہ سب سے امپورٹنٹ ہے، جو اس ویڈیو کے بنانے کا مقصد ہے بیسیکلی، تو وہ ہم اس مقصد کی طرف آتے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ نمونیا سے کیسے بچا جائے اور اپنے بچوں کو محفوظ رکھا جائے۔ تو وہ احتیاطی تدابیر کیا ہے؟ اس میں سب سے پہلے نمبر پہ آتی ہے ویکسینیشن۔ ویکسینیشن ہر سرکاری اسپتال میں فری آف کاسٹ نمونیا کی ویکسینیشن ہو جاتی ہے، اور آپ کے بچے کی پہلی برتھ ڈے سے اس کی 3 ڈوز اس کو لگ جاتی ہے، جو کہ 1.5 ماہ، 2.5 ماہ اور 3.5 مہینے کے ٹائم پہ لگتی ہے۔ ہاں، اگر یہ ڈوزز مس بھی ہو جائے تو یہ بعد میں بھی لگائی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی اپنے بچوں کو جو ہے ان بچوں سے یا بڑے بھی بے شک اگر بیمار ہو تو کچھ دن کے لیے ان سے دور رکھنا جو آلریڈی بیمار ہے، تاکہ ان کے ساتھ نہ ان کو کھیلنے دیا جائے، تاکہ ان کو وہ جراثیم نہ لگے۔ اسی طرح غیر ضروری طور پر بچوں کو ہسپتال لے کے جانا، جیسے ایک بچہ بیمار ہے ساتھ دوسروں کو لے جانا، یا کسی اور کو دیکھنے جا رہے تو ساتھ میں بچوں کو لے کر جانا، تو یہ اس بات کا خاص خیال رکھے کہ بچوں کو کبھی بھی غیر ضروری طور پہ ہسپتال نہ لے کر جایا جائے، کیونکہ وہ ہسپتال سے بھی کئی بیماریاں ایکوائر کر لیتے ہیں۔ اسی طرح ہائیجین کا خیال رکھنا جو انتہائی ضروری ہے۔ اپنے بچوں کو سکھائے کہ جو ہے فریکوینٹلی اپنے ہاتھ دھوئے گرم پانی اور صابن سے، اور خاص طور پر کھانا کھانے سے پہلے وہ لازماً دھوئے۔ اس کے علاوہ ہیلتھی فوڈ ان کو دے، جیسے فروٹس ہو گئے، ویجیٹیبلز ہو گئے، فائبرس فوڈز ہو گئے، پروٹینیشیس فوڈز ہو گئی۔ اس کے علاوہ جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ گڈ اور بیڈ ہیبٹس کا بتانا ہے۔ تو ہائیجین اور اگر یہ گڈ ہیبٹس اپنے بچوں کو آپ سکھائے تو میرے حساب سے آپ 50% بیماریوں سے دور ہو جاتے ہیں۔ گڈ ہیبٹ کیا ہے؟ جیسے کئی بچے ہوتے ہیں وہ کسی بھی چیز کو ہاتھ لگا لیتے ہیں اور پھر وہی ہاتھ منہ میں لے کے جاتے ہیں۔ آپ نے ان کو یہ سمجھانا کہ یہ غلط عادت ہے، بار بار اپنی انگلی یا جو ہے انگوٹھا نہ چوسا کرے، تو یہ بیڈ ہیبٹس میں آتا ہے۔ اگر آپ ان کو گڈ ہیبٹس سکھائیں گے کہ جی آپ پہلے تو کسی چیز کو ہاتھ نہ لگائیں،
اور پھر اس طرح انگلی بھی چوسنا غلط ہے، اور اپنے ہاتھوں کو صاف رکھ کے ہر وقت، یا ہر ایک چیز جو ہے منہ میں، جیسے پینسل بھی کئی دفعہ لوگ منہ میں رکھ لیتے ہیں، اگر ان چیزوں سے آپ اگر یہ ہیبٹس بچوں میں ڈیولپ کریں تو اس سے بھی کافی چیزیں میں سمجھتا ہوں آدھی بیماریاں جو ہے بچوں کی ویسی ہی ختم ہو جاتی ہے۔ اگر آپ لوگوں کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ آپ کا حافظ و ناصر، اللہ حافظ۔